الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فضیلت مآب علماء کرام، نام لینا وقت کا تقاضا کرتا ہے. یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء و مشائخ اور علم و فضل کے حامل ہمارا سرمایہ افتخار ہے، اور دیگر معززین و مکرمین جو اس مجلس کی زینت ہے، اور بالخصوص ہمارے لیے بہت ہی بڑا علمی اثاثہ اور ہمارے لیے سرمایہ افتخار ملت سلفیہ کے عظیم سپور علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری بارک اللہ فیہ ونفع اللہ بہ وبارک فی علمہ وفضلہ وزادہ توفیقا وتسدیدا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت وہ اہل ایمان ہے، وہ اہل ایمان جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جیسے یہ ایمان لائے ہیں اسی طرح ایمان لاؤ. آمنو کما آمن الناس. یہ انسانیت کا وہ گروہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت کے اندر ان جیسا گروہ کوئی نہیں. جیسے نبیوں میں سارے نبیوں اور رسولوں میں افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین اور سید الانبیاء، اور نبیوں کے بعد جو نبیوں کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں. تو سارے نبیوں میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبیوں کے ساتھیوں میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء ہیں. اور یہ بات کوئی خطیبانہ مبالغہ آرائی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کنتم خیر امتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس قرنی اور خیر امتی قرنی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، جتنے بھی انسان ہیں انبیاء کے بعد ان سب میں بہترین وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کا معیار بنایا ہے. آمنو کما آمن الناس، اور ان کے ایمان کی اللہ رب العزت نے قرآن میں گواہی دی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، اور سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے ان کو کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہے سچے مومن، لہم مغفرۃ ورزق کریم. اس لیے ان کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کا اتباع کرنا اور ان کے نقش قدم پہ چلنا، جیسا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من کان متأسیا فلیتأسی باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی کو اپنا پیشوا اور رہنما بنا کر اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی ہے، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پہ ان کے طریقے پر چلے. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، وہ اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل تھے. جیسے صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تقوی کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جانچا پرکھا تو انہیں ان کے دلوں کو تقوی سے معمور پایا. علم ما فی قلوبہم، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت کے لیے انتخاب کیا. اور حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سارے زمانوں کے لیے نبی ہیں اور سارے انسانوں کے لیے رہبر ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی ہے، اطاعت کیسے کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کیسے چلنا ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
یہ ہمارے لیے رہنما، ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے جیسے انہوں نے کی۔ اور دو حدیثیں میں یاد دلانا چاہتا ہوں اہل علم کی مجلس میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، اختلاف کے زمانے میں میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اس کے اوپر قائم رہنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامعہ کے مقام پر اس خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اور علیکم بالجماع۔ تو جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ وہ دوسری حدیث آپ کے سامنے ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں اختلاف ہوگا، گروہ اور فرقے وجود میں آئیں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ فرقہ ناجیہ ہوگا اور ایک گروہ جو ہے وہ حق کے اوپر قائم ہوگا۔ تو پوچھا گیا وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہی الجماعت۔ اور دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ جس پہ میں آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث نقل کی تو اس کے بعد امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ من الجماع، انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر الجماع، ابو بکر اور عمر الجماع ہے، یہ ہے جماعت۔ صحابہ کی جماعت جو ہے یہ ہے جماعت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین علیکم بالجماع۔ تو مولانا غلام حسین صاحب نے جو بات کہی سچی بات ہے، یہ ہمارے ساتھ دل کی آواز ہے، یہ ہمارے ساتھ سب کے دل کی آواز ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کو، اہل سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنت الخلفاء الراشدین اور الجماع، یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور آج اگر امت مسلمہ کا زوال ختم ہو سکتا ہے اور یہ ترقی اور اقبال کے اندر بدل سکتا ہے کہ زوال اور انحطاط کا جو دور ہے اگر اس کو بدلا جا سکتا ہے، ایک ہی راستہ ہے اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ یہ مسلم المسلم الصحابی بنے، صحابہ جیسا مسلمان بنے، صحابہ جیسا مسلمان بنے۔ جیسے صحابہ مسلمان تھے ان کے ساتھ اللہ نے وعدے کیے اور وہ پورے ہوئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اور وہ وعدے پر حق ہیں، لیکن وہ وعدے ان کے ساتھ ہیں جو سچے مومن تھے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وعدہ نہیں کیا، اہل ایمان سے وعدہ کیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد اللہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ لازم ہے۔ اور اہل ایمان صحابہ تھے جن کے كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، اور حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ ایمان ان کی محبوب چیز تھی جس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، وطن چھوڑ دیا، رشتے ناطے قربان کر دیے، اپنی زندگیوں کی راحتیں اور آسائشیں قربان کر دی، سب کچھ اس دین کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ یہ ایمان ان کے لیے محبوب چیز تھی۔ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اور اس کو محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں میں ایمان کو اللہ رب العزت نے سجا دیا۔ ان کے دلوں میں ایمان آ کے ایمان سج گیا کہ ایمان ایسا ہوتا ہے جیسے اتنی بڑی بات، زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ اکبر، ان کے دلوں میں ایمان آیا اور ایمان سج گیا کہ ایسا ایمان ہوتا ہے جیسے اصحاب محمد کا ایمان۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام کی محبت، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے حبهم دین و ایمان و احسان و سبهم والطعن فیہم کفر و بغض و نفاق، کفر و نفاق و طغیان۔ صحابہ کی محبت دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض اور ان کی تنقیص یہ کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے محفوظ رکھے اور علامہ صاحب کی زندگی میں برکت فرمائے۔ سچی بات ہے وقت کی تنگدامانی جو ہے وہ دامن کشی کر رہی ہے، دامن کھینچ رہی ہے، بات نہیں کر سکتا، وگرنہ بہت جی چاہتا تھا کہ اس بارے میں کچھ بات کی جائے، لیکن کسی میں کفایا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں برادر گرامی عبدالصمد معاذ صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں میں برکت فرمائے کہ انہوں نے یہ خوبصورت اہتمام کیا، اور یہ تحریک دفاع ممبر و محراب واقعتاً یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ممبر و محراب کا تقدس اور اس کی عظمت یہ اگر پامال ہو، نا اہل اور نا خلف لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ کے ایسی بات کریں جو دین کو نقصان پہنچانے والی ہے، منہج کو خراب کرنے والی ہے، تو امت کا فرض بنتا ہے کہ اس کے تقدس کو محفوظ رکھا ہے۔ جیسے صحابہ کے عظمت و تقدس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح ممبر و محراب کے تقدس اور عظمت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
2 منٹ